الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے حروف کے مخارج۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج، یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو لغوی معنی اردو میں ہے، مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف کو ادا کیا جاتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے منہ کی وہ جگہ جہاں سے ہم کوئی حرف جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ نیچے آپ 3 کالمز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کالم کے ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے حروف، دوسرے کالم کے ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے نام، اور تیسرے کالم کے ہیڈ پہ مخارج لکھا ہوا ہے۔ یہ عربی حروف تہجی ہیں اس کالم میں، دوسرے کالم میں پھر ان کے نام ہیں، اور تیسرے کالم میں ان کے نکلنے کی جگہ یعنی منہ کی وہ جگہ جہاں سے یہ حروف ادا کیے جاتے ہیں ان مخارج کے بارے میں تیسرے کالم میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کالم میں یہ جو 3 لائنیں ہیں، پہلی 3 لائنیں، ان میں یہ جو 6 حروف دیے گئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کا نام حروف حلقیہ ہے۔ یعنی یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈایاگرام سے مدد لیتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو منہ کی ہماری کیویٹی ہوتی ہے یہ وہ بنائی گئی ہے، اور نیچے کی طرف یہ ہمارا گلا جا رہا ہے، یعنی جہاں سے ہماری خوراک منہ سے گزرتی ہوئی نیچے جاتی ہے، یہ گلا ہے نیچے، اور یہ ہمارے دانت ہیں، یہ اوپر والے دانت اور یہ نیچے والے دانت، یہ ہماری زبان ہے، یہ ٹنگ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ ہمارے ہونٹ ہیں، یہ نیچے والا ہونٹ اور یہ اوپر والا ہونٹ، اور اوپر سے ہماری یہ جو ہے یہ ہمارا ناک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گلا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے اپر تھروٹ یعنی اوپر والا حصہ، دوسرا ہے مڈل تھروٹ یعنی نیچے والا حصہ، اور تیسرے نمبر پر ہے لوور تھروٹ یعنی نیچے والا حصہ، اس سے نیچے والا۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں، یہ حمزہ اور یہ ہا لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ الف جو ہے یہ کچھ صورتوں میں یہ جو ہے حمزہ بن جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر حمزہ لکھنے کے بجائے الف لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ حمزہ اور ہا یہ گلے کے نیچے والے حصے سے یعنی جو پیٹ کی طرف ہے وہاں سے اندر سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ابھی میں ان کو ادا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو ادا کریں گے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اس کے بعد عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں،
یہ درمیان والا حصہ ہے حلق کا، مڈل تھروٹ. یہاں سے یہاں پر آپ نے زور دینا ہے اور ہا اور عین کو ادا کرنا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو ادا کریں. عین، ہا. اس کے بعد ہے غائن اور خا. یہ ہم نے پڑھا کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہے حلق کا اوپر والا حصہ. یہاں سے یہاں پر آپ نے اس کو زور دینا ہے اور یہ حروف جو ہیں یہاں سے ادا کرنے ہیں. غائن، خا. یاد رہے کہ یہ دونوں حروف جو ہیں یہ موٹے ہیں اور ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہے قاف، کاف. یہ دونوں حروف لہویہ کہلاتے ہیں. قاف کا جو مخرج ہے، قاف کو ادا کیا جاتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور یہ جو کاف ہے اس کو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اس کو ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں. یہاں پر ڈائیگرام میں اس کو الٹا لکھا ہوا ہے. یہاں پر قاف آنا ہے 2 نقطوں والا اور یہاں پر کاف آنا ہے. یہ الٹا لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھ لیں کہ قاف جو ہے، قاف یہ نرم حصہ ہے ہمارے گلے کا، یہاں سے ادا ہوتا ہے تالو کا نرم حصہ. اور اس کے آگے یہ سخت حصہ ہوتا ہے، یہاں سے کاف یہ ادا کیا جاتا ہے. تو قاف جو ہے زبان کی جڑ، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے یہاں سے سخت حصے سے ادا کیا جاتا ہے. تو قاف کو اندر سے یعنی کہ یہاں سے ادا کرنا ہے قاف، اور اس کو زبان کی جڑ کو یہاں پر لگانا ہے، کاف ادا کرنا ہے کاف. اس میں یہ جو قاف ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے اور کاف کو پتلا کر کے ادا کرنا ہے. قاف، کاف. آگے ہیں جیم، شین اور یا. یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں. یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جیم، شین، یا. یہ ہمارے زبان کا درمیان ہے اور تالو کا بھی یہاں سے یہ درمیان ہے. تو ان کے بیچ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. میں ابھی ادا کرتا ہوں، آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ ادا کریں. جیم، شین، یا. اور ان تینوں حروف کو پتلا کر کے ادا کرنا ہے، یہ حروف موٹے نہیں ہیں. اس کے بعد ہے ضاد. یہ حرف حاویہ کہلاتا ہے. یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ فرق دیکھ لیں کہ یہ جو سامنے ہوتے ہیں ہمارے، یہ دانت ہوتے ہیں، اور سائیڈ پر جو ہمارے زبان کے سائیڈ پر جو دانت جا رہے ہوتے ہیں جن سے ہم کھانا چباتے ہیں ان کو ہم داڑیں کہتے ہیں. تو ضاد جو ہے یہ داڑھوں سے ادا ہوتا ہے، اس میں دانت اور تالو کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی زبان کی کروٹ چاہے وہ دائیں سائیڈ پہ ہو یا بائیں سائیڈ پہ، آپ ان کو اپنی داڑھوں کے ساتھ لگا کر، یعنی زبان کی کروٹ کو داڑھوں پر پھیریں گے اور پھر اس حرف کو ادا کریں گے اور موٹا کر کے اس کو ادا کریں گے. میں ادا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں. ضاد. اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اس کے بعد لام، نون اور را ہے. یہ حروف طرفیہ کہلاتے ہیں اور ان کو جو ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں. یہ حروف آپ دیکھیں کہ
یہ زبان کا کنارہ اور یہ جو دانتوں کی یہ جو جڑ ہے یہاں سے، یعنی مسوڑا ہے، یہ مسوڑے کے جہاں سے دانت نکل رہا ہے یہ دانت کی جڑ ہے۔ زبان کے کنارے کو دانتوں کی جڑ پر لگا کر یہ حروف ادا کرنے ہیں: لام، نون، را۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو ادا کریں: لام، نون، را۔ اس کے بعد ہمارے پاس تا، دال اور طا موجود ہے۔ یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں اور ان کو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کی بالکل جو آخر میں نوک ہوتی ہے اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پر لگانا ہے۔ تقریباً یہ ملتا جلتا ہی اس کا مخرج ہے پچھلے والوں سے۔ یہ زبان کی بالکل جو نوک ہے اس کو یہیں پر دانتوں کی جڑ پر لگانا ہے اور ان حروف کو ادا کرنا ہے: تا، دال، طا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سا، زال اور ظا موجود ہے۔ یہ حروف لثویہ کہلاتے ہیں اور ان کا جو مخرج ہے وہ یہ ادا کیے جاتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ان کو ادا کرنا ہے۔ زبان کا بالکل جو سرا ہے وہ اوپر کے دانتوں کا بھی جو کنارہ ہے، اندرونی کنارہ، وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری زبان کا یہ سرا ہے بالکل، اور یہ اوپر والے دانت ہیں اور ان کا یہ کنارہ یہاں سے اس سرے کو یہاں پر رکھنا ہے اور نرمی کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ میں ابھی اس کو ادا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ان کو ادا کریں، دہرائیں: سا، لال، ظا۔ اس کے بعد یہ زا، سین، صاد۔ یہ تین حروف ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہم اس کو ڈائیگرام پہ دیکھتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کی دانت کی یہ اندر والی جگہ، یہاں پر زبان کو لگانا ہے اور ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ میں ابھی ان کو ادا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے: زا، سین، صاد۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ حروف جو ہیں وہ سختی کے ساتھ ادا ہوں گے۔ اوپر والا سا، زال، ظا، یہ تینوں نرمی کے ساتھ، اور نیچے زا، سین، صاد، یہ سختی کے ساتھ، زا اور سین کو سختی کے ساتھ اور صاد کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور ان میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے ان تین حروف میں۔ اس کے بعد ہے فا، با، میم، واو۔ یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں۔ فا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم ڈائیگرام پہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہونٹ ہیں، اندر منہ کا کام ختم ہو گیا ہے، اب یہ ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں یہ حروف جو آگے آئیں گے، حروف شفویہ۔ اب یہ ہونٹ جو ہے یہ ہونٹ کا ایک باہر والا حصہ ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک،
اور نیچے والے ہونٹ کا بھی یہ باہر والا یہ خشک حصہ کہلاتا ہے، باہر والا حصہ خشک حصہ جو منہ بند ہونے کی صورت میں ہمیں سامنے والے بندے کو جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ ہونٹ کا وہ خشک حصہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہونٹ کا تر حصہ، یہ اندر کی طرف دانتوں کے باہر، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تر حصہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ خشک حصہ ہے، اور نیچے والے ہونٹ کا بھی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تر حصہ ہے، اور اس سے آگے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ خشک حصہ ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تر حصہ ہے۔ تو یہ جو فا ہے، فا یہ اوپر والے دانتوں کی نوک کو نچلے والے ہونٹ کے تر حصے پر لگانا ہے، اور لگانے کے بعد اس حرف کو ادا کرنا ہے، فا۔ میں اس کو دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں، فا، فا۔ اس کے بعد ہے با، یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی دونوں تر حصوں کو آپس میں ملائیں گے اور پھر اس با کو جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ تر حصہ، یہ والا اندر والا حصہ اور یہ والا اندر والا حصہ، یہ دونوں تر حصے ملا کر اس حرف کو ادا کریں گے، با۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں اس کو، با۔ اس کے بعد ہے میم، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جو خشک حصہ آپ کو بتایا ہے ہونٹ کا، ان دونوں حصوں کو ملانا ہے اور پھر اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کی آواز جو ہے میم کی آواز یہ ہمیں ناک میں سنائی دینی چاہیے، میم۔ آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیں، میم۔ اس کے بعد ہے واو، یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، یعنی یہاں پر ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے بلکہ ہونٹوں کی گولائی سے یہ حرف جو ہے ادا کیا جائے گا، واو۔ تو یہ آج ہم نے حروف تہجی دیکھے، ان کے نام ڈسکس کیے، اور ساتھ میں ان کے مخارج یعنی جہاں سے یہ حروف جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ میں جا کر سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز اور واٹس ایپ کے گروپس وغیرہ میں شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، اس سے جو ہے وہ قرآن پاک کا صحیح جو ہے وہ تلفظ اور صحیح آواز جو ہے ہماری نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ان کے مخارج کو ہم ذہن میں رکھیں، اور اسی مخارج کے ساتھ ہی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان حروف کو ادا کیا کریں۔ تو آگے والے ہمارے جو لیکچرز آئیں گے ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، جس میں ہم قرآن پاک کے سارے قواعد کو ڈسکس کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ تو اگر آپ ان لیکچرز کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ جو ہے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آفاق احمد، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔